واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ جاری ہے اور اس کی بقیہ 34 آیات اس کے اندر شامل ہیں، اور اس کے علاوہ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی 91 آیات، آیت نمبر 1 سے لے کر 91 تک وہ بھی شامل ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کا عمومی موضوع امامت کی تبدیلی ہے، اور امامت کی تبدیلی میں بھی پھر ذمہ دار امت مسلمہ کا قیام اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل، یہ پورا سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون ہے. اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے 5 حصے ہیں، اور اس میں چوتھے حصے کا جو اس میں مضامین کے اعتبار سے چوتھا حصہ ہے اس کا بیان جاری تھا، آیت نمبر 142 سے لے کر 283 تک. اور اس حصے میں آخری شریعت کے حتمی احکام دیے گئے ہیں. اور اسی سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 243 سے لے کر آیت نمبر 274 تک مالی اور بدنی جہاد کی ترغیب تھی، یعنی انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ، اس کی ترغیب دی گئی تھی. آیت نمبر 252 پہ پارے کا اختتام ہو گیا تھا، تو آیت نمبر 253 سے آج کے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے. گویا جہاد کا مقصد اور اس کی جو نوعیت ہے وہ بتانے کے بعد ترغیب دی جا رہی ہے. اور آیت نمبر 254 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، کہ موت سے پہلے پہلے خرچ کر لو، اس لیے کہ جب موت آ گئی اور اس کے بعد یعنی قیامت والے دن نہ تو وہاں کوئی سودے بازی ہوگی، اور نہ ہی وہاں کوئی دوست کام آئے گا، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی سفارش کام آئے گی، لہذا اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو. اس کے بعد آیت الکرسی آیت نمبر 255 ہے سورۃ البقرہ کی، جس کے بارے میں ترمذی شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے، اس لیے بھی کہ اس کے آخر پہ واسع کرسی السماوات والارض کے الفاظ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت جو ہے سیدۃ آی القرآن، یہ قرآن پاک کی ساری آیات کی سردار ہے. اور مسلم شریف کی حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری آیات میں سے سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. اور اس کے فضائل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھے، من قرأ آیت الکرسی عن دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا لم یمنعہ من دخول الجنہ الا یموت، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور جو ہی وہ فوت ہوگا گویا سیدھا جنت کے اندر جائے گا. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک محافظ اور نگران مقرر کر دیتے ہیں، اور فجر تک کوئی شیطان اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتا. اور وہ ایک لمبی روایت بھی بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فطرانہ یا صدقے کا کوئی غلہ تھا جس کی نگرانی پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چور وغیرہ آئے تو اس کو پکڑ لینا، اس کو چھوڑنا نہیں. تو رات کو ایک چور آ گیا، اس نے چوری کرنے کی کوشش کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا. وہ منت سماجت کر کے چھوٹ گیا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا، انہوں نے چھوڑ دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن پوچھا تیرے قیدی کا کیا بنا؟ فرمایا وہ تو منتیں بڑی کی ہیں، میں نے چھوڑ دیا. فرمایا اگلی رات پھر آئے گا، آج نہیں چھوڑنا. وہ اگلی رات پھر آ گیا.
لیکن اس رات پھر اس نے اتنی منتیں کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ترس آ گیا، انہوں نے پھر چھوڑ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات وہ پھر آئے گا، تیسری رات، اب نہیں چھوڑ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پکا تہیہ کر لیا کہ آج نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو. لیکن اب جو میں نے پکڑا تو میں نے اس کو کہا کہ میں تو تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا اور میں نے تجھے کوئی نہیں چھوڑا. تو اس نے کہا کہ میں تجھے اگر علم کی بات بتا دوں تو پھر چھوڑ دو گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم علم کے تو متلاشی ہوتے تھے ہر وقت. تو میں نے کہا ہاں اگر علم کی بات بتلا دو گے تو میں چھوڑ دوں. تو اس نے بتایا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ تو شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا اور تمہارے اوپر ایک نگران مقرر ہو جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سنایا اور یہ بتایا کہ اس نے مجھے یہ علم کی بات بتائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جھوٹا، بات سچی کر گیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم آیت جو ہے وہ نازل فرمائی ہے. حقیقت میں اس آیت کے اندر عقیدے کی وضاحت کی گئی ہے کہ جس عقیدے کے تحت انسان زندگی گزارے اور جس کے اوپر پاکیزہ معاشرے کی تشکیل ہونی ہے اور جس کے اوپر زندگی گزارنے سے امامت نصیب ہوتی ہے، اس عقیدے کی وضاحت ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی اللہ ہے، اسی کے جس کے ہاتھ میں ساری زمین و آسمان کی بادشاہت، زندہ ہے اور زندہ رہنے والا ہے، اور اس کی کرسی زمین و آسمان پر حاوی ہے اور اس کی مانیٹرنگ اور اس کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اگر زمین و آسمان پر اس کی کرسی حاوی ہے تو زمین و آسمان کی قدر و قیمت اللہ کے عرش کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے لقودق صحرا کے اندر ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہو، ایک حلقہ پڑا ہوا ہو، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، تو اس صحرا کے مقابلے میں اس انگوٹھی کی کیا نسبت ہوتی؟ فرمایا اللہ کے عرش کے مقابلے میں یہ ساری کائنات کی مثال اس انگوٹھی کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی سی انگوٹھی، اتنی سی ساری کائنات، اور اللہ کی کرسی حاوی ہے، تو اتنی سی چیز اس کو دیکھنا، اس کی ایک ایک چیز کو مانیٹر کرنا اس میں کیا مشکل ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے ہر چیز. فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے سامنے کی چیزیں بھی وہ جانتا ہے، تمہاری پیچھے کی چیزیں بھی جانتا ہے، ہر بات وہ جانتا ہے. پھر آیت نمبر 256 میں مقصد حیات واضح کیا گیا ہے کہ کامیابی کے لیے اسی عقیدے کو اپنانا ضروری ہے. فرمایا قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. مقصد حیات یہ ہے کہ انسان اسلام کے ساتھ وہ جو مضبوط کڑا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، اگر اس کے ساتھ چمٹے گا تو یہی کامیابی کا راستہ ہے. پھر آیت نمبر 257 کے اندر فرمایا کہ عقیدہ توحید کی برکت کیا ہوتی ہے. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر اللہ ان کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے، نور کی طرف رہنمائی ملتی ہے جو لوگ عقیدہ توحید کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 258 سے 260 تک تصور حیات اور ایمان بالآخرت کی وضاحت کے سلسلے میں اللہ کریم نے 3 واقعات بیان کیے ہیں. ایک تو واقعہ نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرے کا ہے کہ اس نے کٹ حجتی کی تھی. حقیقت میں اس کے دماغ کی خرابی کی وجہ صرف یہ تھی ان آتا اللہ الملک، اللہ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، اس کا دماغ خراب ہو گیا. اب اس کی دماغ کی خرابی 1 منٹ میں دور ہو گئی. 2 سوال کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. پہلا سوال کیا کہ میرا اللہ تو زندہ کرتا اور مارتا ہے. اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں. ایک قیدی کو چھوڑ دیا سزائے موت کے قیدی کو، دوسرے کو مار دیا. حالانکہ بات غلط تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. اس کی کٹ حجتی کے مقابلے میں چونکہ اس کی سمجھ کام نہیں کر رہی. دوسرا سوال داغا اور وہ سوال ایسا تھا فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو کر رہے. سوال کیا تھا؟ فرمایا میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. پریشان ہو گیا اور اس کو کچھ بھی پتہ نہ چلا. مفسرین نے لکھا ہے کہ بادشاہی کی وجہ سے اپنی خدائی پر ناز تھا اس کو، لیکن دوسرے ہی سوال پر اس کو اپنے خدائی کی حقیقت معلوم ہو گئی کہ میں حقیقت میں کیا ہوں. اس کی بادشاہت کا طول عرض کتنا تھا بس یہیں پہ ختم ہو گیا. سورج کون نکالتا ہے، کیسے نکالتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں تھا. البتہ ایک بات جو مفسرین نے لکھی ہے کہ اگر وہی یہی بات وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دیتا کٹ حجتی کرتے وقت، کیا فرق پڑتا ہے، وہ کہہ دیتا یہ بات.
وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دیتا کہ یہ سورج تو میں نکال رہا ہوں مشرق سے، تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ مغرب سے نکالے۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا تو کیا ہوتا؟ ابراہیم علیہ السلام، یہ بات ایمان کی ہے، بات عقیدے کی ہے، ابراہیم علیہ السلام جس عقیدے اور ایمان پر تھے، اگر وہ یہ کہہ دیتا تو سورج مشرق کے بجائے اس طرف سے نکل آتا جس طرف سے ابراہیم علیہ السلام کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ہی لوگ ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہیں، اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ وہ اگرچہ معاشرے کے اندر وہ مدفوع بالابواب نیگلیکٹڈ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پر کسی بات کی قسم دے دیں اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا۔ عقیدے کی بات۔ دوسرا واقعہ یہاں پہ بیان ہوا ہے یروشلم کی تباہی کا، غالباً حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا تھا، تباہ و برباد بستی دیکھی، نام یہاں پہ ذکر نہیں ہوا، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، زبان سے نکل گیا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس کھنڈرات بنی ہوئی بستی کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے؟ بس یہ زبان سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر زندہ ہوئے، پوچھا کتنی دیر رہے، کچھ پتہ نہیں، سو کے اٹھنے والے کو کیا پتا کہ میں کتنی دیر رہا ہوں۔ ادھر کھانا تھا تو گلا سڑا نہیں، لیکن ساتھ گدھا تھا، اور گدھا جو ہے اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ چکی تھی۔ اب وہ سامنے اس کا ڈھانچہ بنا، سامنے دیکھا، فلما تبین لہ، جب سارا کچھ سامنے دیکھا تو کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، آیت نمبر 260 کے اندر بیان ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے دکھا مردوں کو زندہ کیسے کریں۔ فرمایا ایمان نہیں رکھتا؟ فرمایا ایمان تو رکھتا ہوں۔ پھر سوال کیوں تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو مطالبہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ دلیل اور برہان کے طور پر نہیں تھا کہ میں مانتا نہیں ہوں دلیل دے، دلیل نہیں مانگی، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے راز کی واقفیت حاصل کرنے کا شوق تھا، صفت الہی کا راز جاننے کا شوق تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو عمل کرتے ہوئے دیکھ کر ایک لطف حاصل کرنا تھا۔ فرمایا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ میں تو صرف اپنے اطمینان قلب کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ لطف لینا چاہتا ہوں جو مشاہدے کے اندر آتا ہے۔ اقتصادی اور اجتماعی نظام کے اصول بیان ہوئے ہیں آیت نمبر 261 سے 283 تک، اور انفاق کی ترغیب 274 تک، اور اس کے احکام کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جو باہمی تعاون کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور باہمی کفالت کا نظام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، فرمایا اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ اگر تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھا دیتا۔ فرمایا ایسے ہے جیسے کوئی ایک بالی اگے اور اس کے آپ نے ایک دانہ کاشت کیا اور اس پہ سے ایک پودا بنا، اس کے اوپر 7 سٹے لگ گئے، ہر سٹے میں 100 دانے اگائے تو وہ ایک دانہ 700 بن گیا۔ فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے کیونکہ اس سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، لہذا تم اپنا مال خرچ کیا کرو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی جو معیشت ہے وہ انفاقی ہے، کسبی نہیں۔ خرچ کرو خرچ کرو، اس لیے کہ باہمی طور پر خیر خواہی اور محبت کی بنیادیں پڑتی ہیں جب انسان خرچ کرتا ہے۔ اور وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ کی بات آئی تھی تو وہ بھی اسی لیے تھی، تو فرمایا 700 گنا تک بڑھاتا ہے، لیکن یہ 700 ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، کہیں صدقے میں خیر خواہی اور خلوص زیادہ ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اجر اس کا۔ پھر فرمایا کہ نہ تکلیف نہ احسان، خرچ کرتے وقت خرچ تو اس لیے کرنا ہے باہمی محبتیں بڑھیں، لیکن اگر محبت کی بجائے تکلیف بڑھ جائے کہ آپ خرچ بھی کریں ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ دھونس دبانا شروع کر دیں، ساتھ جو ہے اس کو احسان جتانا شروع کر دیں، تو فرمایا اگر تکلیف دینی ہے اور احسان جتانا ہے تو اس سے بہتر ہے صدقہ کرو ہی نہ، بلکہ فرمایا کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، جس صدقے کے نتیجے میں آپ نے لوگوں کو تکلیف دینی ہے اور تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، اس سے بہتر ہے صدقہ نہ کرو، بلکہ زبان سے کوئی اچھی بات کہہ دو تاکہ خیر خواہی اور باہمی کفالت اور تعاون کا نظام قائم ہو سکے اور اس کے اندر وہ جذبات موجود رہیں جو تکلیف پہنچانے اور احسان جتلانے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اپنے صدقات ضائع نہ کرو بالمن والاذی، تکلیفیں پہنچا کے اور
احسان جتلا کے، اور پھر فرمایا ریاکاری سے بھی پرہیز کرو، کیونکہ ریاکاری کے بعد انسان کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا جتنا مرضی بڑا صدقہ کیا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 265 کے اندر مثال دی ہے کہ جو صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ پھلتا پھولتا ہے، وہ بڑھتا ہے۔ اور جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک کھجور کوئی شخص اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پالتا ہے جیسے تم اپنا پالتو جانور پالتے ہو، اور وہ کھجور بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ کے برابر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اجر بڑھا دیتا ہے۔ پھر ریاکاری کے نقصان کی ایک مثال دی ہے کہ اگر کسی کا باغ ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، خود بوڑھا ہو گیا ہو، اور اچانک اس کو آگ لگ جائے اور باغ سارا جل کے راکھ ہو جائے، کچھ بھی باقی نہ بچے، تو اس باغ کو سنوارنے اور قائم کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اسی طرح ساری زندگی خرچ کرنے کا قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا اگر وہ ریاکاری پر مبنی تھا اور اگر اس کا مقصد اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور تھا۔ پھر ایک چھٹا اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ ناگوار چیز صدقہ نہ کرو بلکہ بہترین چیز صدقہ کیا کرو، ولا تیمموا الخبیث، کہ بری چیزیں، ناگوار چیزیں، ایسی چیز نہ دو، یعنی پھٹے پرانے کپڑے دے دیے یا کوئی ایسی چیز دے دی جو خود بھی پسند نہیں ہے، اور خود کو کوئی دے تو وہ لینا بھی پسند نہیں کرتا، اور لیکن صدقہ کر رہا ہے۔ فرمایا ایسی چیز صدقہ نہ کیا کرو، اس سے بھی محبت کی بجائے نفرت بڑھتی ہے، اصل مقصد تو باہمی محبتیں بڑھانا ہے۔ پھر فرمایا شیطان کے بہکاوے کی بجائے، شیطان تو ہمیشہ تمہیں کہے گا کہ صدقہ کرو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا لہذا خرچ نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، 100 میں سے 10 روپے خرچ کر دیے، بظاہر 100 میں سے 10 خرچ کرنے کے بعد 90 رہ گئے، لگتا ہے کم ہو گیا۔ فرمایا یقین رکھو صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، شیطان ڈراتا ہے کہ کام مال کم ہوا۔ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ ادا کرتا ہے کہ تمہارے اوپر مہربانی بھی ہوگی، تمہارا مال بھی بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ مغفرت بھی عطا فرمائے۔ آیت نمبر 271 کے اندر اللہ تعالیٰ نے انفاق کی ایک شکل یہ بھی بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص ظاہر کر دے، یعنی ویسے تو خفیہ طور پر انفاق کرنا چاہیے، مال خرچ کرنا چاہیے خفیہ طور پر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دایاں ہاتھ خرچ کر رہا ہو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اتنا خفیہ۔ لیکن بعض اوقات ترغیب کے لیے اظہار ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، یہ بھی اچھا ہے کہ لوگوں کو دکھا کے تم خرچ کرو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے، جیسا جیش العسرت کے موقع پر، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خرچ کیا۔ اسی طرح 9واں اصول یہ بیان فرمایا آیت نمبر 273 کے اندر کہ ایسے لوگوں کو صدقہ دینا، بہترین صدقہ وہ ہے جو ایسے لوگوں کو دیا جائے جو سوال نہیں کرتے، غیر سائلین، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ اپنا کاروبار بنا لیں، اپنا جو وہ مال اسباب کما لیں، اس کے لیے ان کو وقت نہیں ملتا، ساری زندگی وہ اللہ کے دین کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ، اور پھر بظاہر سفید پوش بھی ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ وہ غریب ہیں۔ فرمایا کہ یحسبہ الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی خودداری کی وجہ سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اس کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، نہ وہ لوگوں سے چمٹ کر مانگتے ہیں، نہ مانگتے ہیں، نہ پتہ چلتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان پر خرچ کرنا یہ بہترین صدقہ ہے۔ پھر آیت نمبر 274 کے اندر کثرت انفاق کی ترغیب ہے، یعنی خرچ کتنا خرچ کرنا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اصل تو صدقہ یہ ہے دن رات انسان خرچ ہی کرتا رہے، لٹاتا ہی رہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح ہو گئی نا، تو حضرت معاویہ وظیفہ دیتے تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، غالباً 4000 درہم یا کچھ اس طرح کافی سارا دیتے، وہ 2-3 دن میں لوگوں کو لٹا دیتے تھے، اور یعنی خرچ کر دیتے تھے اللہ کے راستے میں، تو خود ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچتا تھا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے خط لکھا کہ لا خیر فی الاسراف،
کہ یہ جو تم خرچ زیادہ کر دیتے ہو ایک دم، جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینے کو اسراف کہتے ہیں۔ یعنی جو تم انفاق کرتے ہو، اللہ کے راستے میں مال دیتے ہو، ہے تو جائز، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ 4000 درہم ہو یا 4000 دینار ہو 2-3 دن میں ختم کر کے بیٹھ جانا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو یہ لکھا لا خیر فی الاسراف، اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اسی خط کے اوپر یہ فقرہ الٹ کے لکھ دیا، کہا لا اسراف فی الخیر، کہ دین کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کوئی بات اسراف ہوتی نہیں ہے۔ یعنی جتنا مرضی خرچ کر دو اس کو اسراف نہیں کہا جاتا، کہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ لا خیر فی الاسراف، کہ اسراف کے اندر کوئی بھلائی نہیں، یہ اسراف ہے ہی نہیں، لا اسراف فی الخیر۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آیت نمبر 274 یہ بتا رہی ہے کہ خرچ کرنے میں کوئی حد ہے ہی نہیں، کوئی لمٹ ہے ہی نہیں، سارا کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، حتیٰ کہ جان بھی خرچ کر دی جائے تو یہ بھی اسی کی ہے۔ اور جتنا آپ نے مال خرچ کرنا ہے اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا ہے، اپنے پاس سے تو خرچ نہیں کرنا۔ آگے 275 سے لے کر 283 تک اللہ تعالیٰ نے جو باہمی معاملات ہیں ان کے احکام دیے ہیں، سود کی حرمت ہے، قرض کے احکام ہیں، اور پھر قرض کو لکھ لینے کا بہت تاکیدی حکم ہے کہ کوئی بھی معاملہ آپس کا لین دین اس کو لکھ لیا کرو، اور اگر کوئی لکھنے کا موقع نہ ہو تو رہن رکھ لیا کرو۔ اس کا مطلب جس کو گروی کہتے ہیں، تو گروی اور رہن صرف اور صرف گارنٹی کے لیے رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی قرض دیا جا رہا ہے تو اس کی گارنٹی میں آپ کسی مکان کے کاغذ رکھ لیں، مکان رکھ لیں، کوئی اس کی جائیداد رکھ لیں، لیکن کوئی بھی چیز جو گروی رکھی جا رہی ہے اس کو استعمال کرنا اس کا حق نہیں ہوتا، وہ تو گارنٹی کے طور پر ہے۔ اگر مکان کسی کو گروی دیا ہے تو وہ گارنٹی کے طور پر ہے ان پیسوں کے بدلے میں جو قرض اس نے لیا ہے، لیکن اس کا اگر وہ اس کو استعمال کرے گا تو اس کا کرایہ مال کے مکان کو دے گا، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ آخری 3 آیات، یہ وہ آخری حصہ ہے سورہ بقرہ کا جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اختتامیہ ہے اور بڑا ہی اہم اختتامیہ ہے، آخری اور 5واں حصہ۔ اور اس کا مطلب، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آخری شریعت پر نیک نیتی سے عمل کرو، اس لیے کہ تم اگر چھپاؤ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، چاہے چھپاؤ چاہے ظاہر کرو، تمہاری نیتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ اس شریعت پر عمل کرنا ہوگا سارے احکام کے اوپر، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کب کہتا ہے کہ پورے کا پورا عمل کرو، حسب استطاعت عمل کرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے نیک نیتی کے ساتھ عمل کرتے جاؤ، نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے۔ اور غلبہ کیسے ملے گا؟ فرمایا غلبہ ملے گا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کی مدد مانگتے رہو، ساتھ جو ہے جہاد کی سرگرمیاں جاری رہیں، ساتھ غلبہ و فتح کے لیے کوشش جاری رہے، ساتھ اللہ سے دعا جاری رہے، تو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما دیتا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، ان دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین فرمایا ہے مسلم شریف کی حدیث کے اندر۔ 2 روشنیاں جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہمیشہ پڑھے گا، قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں بادل کی 2 ٹکڑیوں کی شکل میں یا پرندوں کے 2 جھنڈ کی شکل میں آئیں گی، اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کرے گی اور اس کو بخشوا کے چھوڑے گی۔ سورۃ البقرہ کے میں مغضوب علیہم یعنی یہود کی تاریخ بیان ہوئی تھی، ان پر فرد جرم عائد کی گئی تھی، اور سورہ آل عمران میں ضالین یعنی عیسائیوں کی اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے اور ان کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ تھا سورہ بقرہ میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ آل عمران کے 2 بڑے حصے ہیں، پوری آیات 200 ہیں، 200 آیات میں سے آیت نمبر 1 سے لے کر 101 تک یہ وہ حصہ ہے جو اہل کتاب سے متعلق، اور آیت نمبر 102 سے لے کر آیت نمبر 200 تک یہ تقریباً آدھی صورت جو ہے امت مسلمہ کے سے متعلق احکام۔ کل اس کے آپ کہہ لیجئے مضامین کے اعتبار سے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک ہے، جس کے اندر قرآن کی حیثیت واضح کی گئی ہے کہ قرآن فرقان ہے، معیار بھی ہے، قرآن حق بھی ہے اور معیار حق بھی ہے، کہ اب قرآن بتائے گا کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ قرآن کے فرقان ہونے کی وجہ سے اہل کتاب کی تحریفات تورات و انجیل کا پول کھولا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ ہے آیت نمبر 10 سے
آیت نمبر 32 تک اس میں اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے، اور آیت نمبر 33 سے لے کر 63 تک عقیدہ تثلیث کا ابطال کیا گیا ہے، اور اس میں مریم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا قصہ بھی بیان ہوا ہے، اور آیت نمبر 64 سے لے کر 101 تک اہل کتاب کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ آیت نمبر 91 پر پارہ مکمل ہو جاتا ہے تو باقی حصوں کا ذکر انشاءاللہ کل آئے گا، اور اس میں جو پہلی 9 آیات کا جو حصہ ہے قرآن والا، اس کی تمہیدی طور پر فرمایا کہ قرآن کی آیات محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں، 2 قسم کی آیات ہیں، لیکن ان پر عمل کرتے ہوئے تم نے متشابہ آیات کے پیچھے نہیں دوڑنا بلکہ محکم آیات کو دیکھ لینا۔ یعنی اس سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ساری باتیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق باتیں، جنت دوزخ سے متعلق باتیں، یہ ساری متشابہ ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ کوئی بھی بات اپنی حیثیت میں محکم بھی ہو سکتی ہے، متشابہ بھی ہو سکتی ہے۔ مثال اس کی یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بھی فرمایا ہے اور نبی بھی فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ ہیں اور نبی ہیں، یہ محکم آیت ہے، یہ محکم بات، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے اور کلمت اللہ ہے، یہ متشابہ آیت ہے۔ اب روح اللہ کا کیا مطلب ہے، کلمت اللہ کا کیا مطلب ہے، ہر شخص کی سمجھ میں بات نہیں آتی، لہذا اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی۔ اب روح اللہ سے کیا مراد ہے، روح کیا ہوتی ہے، کلمہ کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے دوڑنا، فرمایا وہ لوگ دوڑتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہے۔ جو لوگ اللہ کو ماننے والے راسخ العقیدہ مومن مسلمان ہیں، وہ تو ہمیشہ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اللہ ہمیں ٹیڑھ سے بچا، دلوں کی ٹیڑھ اور کجی سے بچا، اس لیے کہ دلوں کی ٹیڑھ اور کجی یہ لے کے جاتی ہے انسان کو تعویلات کی طرف، متشابہات کی۔ آیت نمبر 10 سے 32 تک میں نے عرض کیا اہل کتاب کو دعوت اسلام ہے۔ درمیان میں آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر کیا ہے۔ غزوہ احد پہ اصل تبصرہ جو ہے وہ آیت کے اس صورت کے 6 حصے میں ہے، اس میں منافقین کے کردار کی بھی بات ہے۔ آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 189 تک جو ہے وہ غزوہ احد کے اوپر پورا تبصرہ اس کے اندر موجود ہے، اور پورے احکام اور پورے مسائل بتا کے پوری رہنمائی عطا کی گئی ہے کہ غلبہ اگر حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ صرف ذکر کیا ہے کہ فتح اللہ کی مدد پر موقوف ہے، تمہاری کارگزاری پر موقوف نہیں۔ اگر تمہاری پری ریکوزٹس ہو، شرائط پوری ہیں، شرائط کیا، ایمان ہو، اسلام ہو، اتحاد ہو، تیاری پوری ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پوری ہو، تو اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ کی مدد سے ملتی ہیں فتوحات، اپنی مرضی سے فتوحات نہیں ملتی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 14 میں دنیاوی زینتوں کا ذکر ہے، اور فرمایا دنیا کی ساری زینتوں کا جو سامان ہے، زین للناس حب الشہوات، یعنی من النساء والبنین والقناطیر، یعنی دنیا کا مال ہو، اولاد ہو، عورتیں ہوں، یہ ساری چیزیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں، ان کے اندر بڑی اٹریکشن ہے۔ تو فرمایا دنیا کی جتنی مرضی اٹریکٹیو چیزیں ہیں، پرکشش چیزیں ہیں، اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں اصل ابدی نعمتیں وہ ہیں۔ دنیا کی چیزیں ساری ختم ہونے والی ہیں۔ قل اونبئکم خیر من ذالکم، کیا بخیر من ذالکم، کیا ان ساری چیزوں سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ وہ ساری چیز کہاں ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے، اور ان کو ملے گی جن کے دلوں کے اندر تقوی ہے۔ آیت نمبر 17 کے اندر اہل تقوی کی صفات بیان کی گئی ہیں، صبر کرنے والے، صدقہ دینے والے، اور فرما برداری کرنے والے، مال خرچ کرنے والے، اور سحریوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معافیاں مانگنے والے، یہ ہوتے ہیں اہل تقوی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل تقوی میں سے بنائے۔ آیت نمبر 19 میں بتایا کہ اصل تو دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آگے جا کے آیت نمبر 85 میں یہ فرمایا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا، لہذا یہودیوں، عیسائیوں، جس نے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے اس کو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ پھر اہل کتاب کی دشمنی کا جواب دیا گیا ہے کہ مسلمان اہل کتاب اپنے آپ کو بالا تر بھی سمجھتے تھے اور پھر مسلمانوں کی دشمنی بھی کرتے تھے۔ فرمایا دعائیہ انداز میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے اور بشارت دی گئی ہے کہ عزت اور غلبہ تمہارا ہے۔ آیت نمبر 26 کے اندر فرمایا دعا کیا کرو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ ساری بھلائیاں تو تیرے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات تو ہے، عزت ذلت اختیار سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ پھر کفار سے دوستی کی ممانعت ہے آیت نمبر 28 کے اندر۔
آیت نمبر 31 اور 32 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سے محبت کا معیار کیا ہے. فرمایا اگر اللہ سے محبت واقعی درست ہے، یعنی یہودی اور عیسائی بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، تو فرمایا اللہ سے محبت کا معیار یہ ہے کہ فاتبعونی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی. یہ معیار ہے محبت کا، اور جو اس محبت کے معیار پر پورا نہیں اترتا اس کا خالی خلی دعویٰ. پھر حضرت مریم اور زکریا علیہ السلام کے قصہ سے قبل رسولوں اور رسالت کا تذکرہ ہے آیت نمبر 33 کے اندر. پھر مکالمہ ہے زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے تھے زکریا. حضرت زکریا خالو تھے حضرت مریم، اور ان کی کفالت کرتے تھے. ایک محراب میں وہ رہتی تھی. ان کی والدہ نے چونکہ ان کو وقف کر دیا تھا اللہ کے لیے، اور وہ بیٹی تھی، ان کا خیال تھا بیٹا ہوگا تو میں وقف کر دوں گی. وہ بیٹی ہوئی تھی، وقف تھی، محراب میں بیٹھی عبادت کرتی رہتی تھی. زکریا ان کے خالو علیہ السلام وہ کفالت کرتے تھے. جب بھی داخل ہوتے تھے کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی داخل ہوتے بے موسم پھل دیکھتے ان کے پاس، پریشان ہو جاتے. آنے والا کوئی ہے نہیں، رستہ کوئی اور ہے نہیں، کفالت کرنے والا میرے علاوہ کوئی ہے نہیں، بے موسم پھل کہاں سے آتے؟ پوچھ لیا ایک دن، قال یا مریم انا لک ھذا، مریم آتا کہاں سے یہ سارا کچھ؟ مریم علیہ السلام فرماتی ہے قالت هو من عند اللہ، اللہ دیتا. نبی تھے لیکن نبی بھی اتنی سوچ اور ادراک رکھتا ہے نا جتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. خیال آیا اچھا بے موسم پھل اس کو جو دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا. ہنالک دعا زکریا ربہ، فوراً دعا کر دی اللہ اس کو جو بے موسم پھل تو عطا فرما دیتا ہے تو میں بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی دے دے. اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے اولاد دے دی. سبحان اللہ. فرشتہ آیا، اس نے خوشخبری دے دی. اللہ تعالیٰ نے اولاد کا فیصلہ کر دیا، اور جب فیصلے کی خوشخبری ملی پھر حیران ہو گئے، پھر خود ہی شبہ کرنے لگے اللہ میں بوڑھا، میری بیوی 5، بچہ کیسے ہوگا؟ اللہ فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جب تخلیق فرمانے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اسی طرح کرتا. طریقہ بتایا بانجھ پن ختم کرنے کا، بڑھاپے کی جو ساری اصل جو خرابی ہے وہ ختم کرنے کا طریقہ بتایا. کیا طریقہ؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ کا ذکر زیادہ زیادہ کیا کر، صبح شام تسبیح کیا کر، تو تیرے اندر کی خرابی بھی دور ہو جائے گی، تیری بیوی کا بانجھ پن بھی دور ہو جائے گا. گویا یہ اولاد کا نسخہ اللہ کریم نے فرمایا. پھر فرمایا کہ مریم و عیسیٰ علیہ السلام کے جو حالات ہیں آیت نمبر 44 کے اندر فرمایا یہ حالات جو بیان کیے جا رہے ہیں، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود تو نہیں تھے جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، یعنی یہ کب کے واقعات ہیں؟ ہزاروں سال پہلے کے. تو یہ کس نے آپ کو بتائے سارے واقعات؟ فرمایا یہ وحی آ رہی ہے، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کی دلیل ہے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے حالات. آیت نمبر 63 تک یہ سارے حالات ہی چلتے ہیں، اور اس کے اندر فضائل بھی ہیں. عقیدہ تثلیث کا رد بھی کیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر دیا، اور ایک اس کو تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو صرف بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ الوہیت میں شامل ہو گئے. اگر صرف بغیر باپ کے پیدا ہونے سے کوئی نبی الہ بن سکتا ہے تو آدم علیہ السلام کو تو سب سے پہلے الہ ہونا چاہیے. فرمایا ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، کہ آدم علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، یہاں بغیر باپ کے پیدا کیا. دونوں اللہ کی تخلیق ہیں، اس سے الوہیت ثابت نہیں ہوتی. پھر آیت نمبر 61 کے اندر مباہلے کی بات. مباہلے کا معنی ہوتا ہے گڑ گڑا کے دعا کرنا. یہ وفد نجران، ایک روایت یہ ہے کہ نجران کا ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا. آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 83 تک یہ جو آیات ہیں یہ نازل ہوئی تھی اس وفد کے موقع پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دین دی تھی، عیسائیوں کو اسلام کی طرف دعوت دی تھی، اور اگر نہیں مانتے تو فرمایا مباہلہ کر. وہ کافی دن رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے رہے. مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچے لے آؤ، اپنے گھر والے سارے لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، تم بھی لے آؤ، سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، پھر گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کریں اللہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر موت طاری کر.
یہ ہوتی دعا، یہ مبالغہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ، پھر اگر نہیں مانتے تو لے آؤ۔ کہتے ہیں کہ وہ نہیں لائے، جھوٹے تھے، ان کو معلوم تھا اور لائے بھی نہیں، اور مبالغہ نہیں ہوا، لیکن مبالغہ کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 کے اندر یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے، یہ مشترکہ نقطہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کا مخمصہ تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے اور ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے، عیسائی بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، یہودی کہتے ہیں ہمارے ہیں اور وہ یہودی تھے، اور عیسائی کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں اور وہ عیسائی تھے۔ فرمایا انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی، تورات بھی بعد میں نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے اپنے مسلک کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں صحابہ حنفی تھے کہ شافی تھے کہ فلاں تھے، یہ ویسی بات۔ فرمایا وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، انجیل تورات بعد میں نازل ہوئی، یہ تمہاری فقہ حنفی شافی ساری بعد میں بنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہ پہلے تھے، اصل دین تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ہے۔ اسی طرح یہودی اور عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اصل جو ان کا دین تھا وہ تو دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، آیت نمبر 19 میں، اور ومن یبتغی غیر الاسلام فلن یقبل منہ، آیت نمبر 85 کے اندر، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دین کی بات کرے وہ قبول نہیں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام، پھر فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، خاطر جمع رکھو۔ وہ کیا تھے؟ وہ وہابی تھے، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ جو کچھ بھی نہ ہو اس کو کہتے ہیں نا وہابی ہو گیا۔ وہ ہمارا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے میں بیٹھا تھا، وہ ویسے انجینئر ہے بیچارہ، تو کہتا ہے میں بیٹھا تھا کسی شادی کی تقریب میں، کوئی جانتا نہیں، جو داڑھی دیکھ کے وہ کہتا ہے سائیں کیڑے فقہ نال تعلق ہے، مطلب کون سا مسلک ہے؟ کہتے میں نے کہا محمدی فقہ سے تعلق، محمدی فقہ نہ تعلق۔ تو سوچ کے کہتا ہے اچھا تے پھر بھابی تھی یا نا، یعنی جو کسی گروہ کے ساتھ نہیں ہے وہ بھابی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، یکسو ایک اللہ کو ماننے والے، ادھر ادھر دیکھنے والے نہیں تھے، کبھی کسی طرف منہ کبھی کسی طرف، وما کان من المشرکین، وہ ملاوٹ کرنے والے نہیں تھے۔ اور ابراہیم کی ملت کے اصل پیروکار کون ہیں؟ ان اول الناس بابراہیم، وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ پھر فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ہر طرح کے لوگ ہیں، امانت دار بھی ہیں اور بدبخت بھی ہیں، ان کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں۔ اور آیت نمبر 81 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو معیار حق قرار دیا ہے، اور اس میثاق کا وعدہ ہے، اس میثاق کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سارے نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، پھر بھی تم ان کی رسالت کو نہیں مانتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے کو اکٹھا کر کے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا کہ دیکھو میری وحی آئے گی، تمہیں مبعوث کروں گا، ہدایت آئے گی، تم سب اس کے مطابق چلنا۔ لیکن پھر ایک آخری نبی آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آ جائیں گے تو تمہاری ساری شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، تم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا پڑے گا، اور اگر اس کو نہیں مانو گے، یہ سارے نبیوں نے بیک زبان ہو کے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فشہدوا، گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، قالوا اقررنا، سب نے اقرار کیا تھا ہم ایسے ہی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن تورات پکڑ کے بیٹھے تھے، کوئی ٹکڑا پڑھ رہے تھے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہو کے آ جائیں تو ان کی نجات بھی نہیں ہوگی جب تک وہ میری شریعت کی پیروی نہ کریں۔ یہ ہے آخری شریعت، گویا اسلام ہی ضروری ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آیت نمبر 85 کے اندر فرمایا۔ اور آخر پہ اس پارے کے اختتام پر جو آیت نمبر 91 ہے اس کے اندر فرمایا کہ جو حالت کفر میں مر گیا، اللہ اکبر، وہ قیامت والے دن چاہے زمین کے برابر، زمین کے وزن کے برابر سونا بھی دے دینا تو وہ عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنمی سے کہے گا کہ زمین بھر سونا اگر تو دے دے اور ساری دنیا کا مال و متاع اگر تیرے پاس ہو تو کیا تو اس کو دے کر
جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ، میرے پاس جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہو، ساری دنیا میرے پاس ہو تو پھر بھی میں دے کے جہنم سے چھٹکارا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں نے تجھ سے صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، اتنی چھوٹی سی بات کا مطالبہ کیا تھا، اس پر تجھے جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص توحید پر چلنے والا بنائے، قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔